نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 13 رمضان مبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء قلب الشیخ شاب علی حب اثنین۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلب الشیخ شاب علی حب اثنین طول الحیاۃ وکثرۃ المال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوڑھے آدمی کا دل بھی دو چیزوں کے لیے بڑا جوان ہوتا ہے۔ نمبر ایک، لمبی زندگی کے لیے۔ جتنا ہی بوڑھا آدمی ہو مرنا نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ اور لمبی زندگی مل جائے۔ جو 50 سال والا ہے وہ کہتا ہے ابھی تو 60 سال والے بہت سارے ہیں، میں تو 60 سال تک زندہ رہوں گا۔ جو 60 والا ہے وہ 70 کی طلب میں لگا ہے، جو 70 والا ہے 80 کی طلب میں لگا ہوا ہے، جو 80 والا ہے وہ 90 اور 100 والے کی طرف نگاہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح وہ زندہ ہے میں بھی زندہ رہوں گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں جو 40-50 کے اندر بعض اوقات بچپن میں ہی نکل جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت تو جتنی تیزی سے اموات ہوتی ہیں، جتنے زیادہ حادثات رونما ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جو 50 سے اوپر چلا گیا وہ تو بونس میں چلا گیا۔ اوسط حیات ہماری یہاں عام طور پہ ویسے تو اللہ کے رسول نے 60 سے 70 ارشاد فرمائی ہے، لیکن اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے 40 سے 50 بھی نہ ہو اوسط حیات۔ بہت کم ایسے شاذ و نادر ہیں جو 80-90 سال کے یا 100 سال والا تو اب نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ عام مل جایا کرتے تھے 100 سال، 150 سال، 170 سال، 180 سال، 200 سال کے لوگ بھی نظر آیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر نہیں ہے بالکل بھی۔ دنیا کے اندر کوئی 100 سال کا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے ایک آثار قدیمہ کے عجوبے کے اندر اس کا نام اس طرح اس کا لیا جاتا ہے کہ فلانے علاقے کے اندر فلانا ایک آدمی ہے جو 100 سال کا ہے۔ حالانکہ 100 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ 700 800 900 سال تک روز زندہ رہتے تھے، لیکن اب 100 سال بھی اتنی بڑی ہے۔ لیکن انسان کی زندگی، انسان کی امیدیں کیا ہے کہ وہ اس کو آخرت کی، قبر کی تیاری کی طرف نہیں لے کے جانے دیتی۔ وہ بوڑھا ہو جائے تب بھی اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو میری بہت زندگی باقی ہے، اس کا دل جوان ہے اس کے اوپر۔ وکثرت المال، اور کثرت مال کے اوپر بھی بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے، بچپن میں ہی اس کیڑے کو اپنے اندر سے نہ نکالے، اس چیز کو اپنے اندر سے نہ نکالے، تو یہ چیز اس کے اندر بڑھاپے تک بھی رہتی ہے۔ وہ بڑھاپے کے اندر بھی اسی مرض کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ بھائی مجھے مال زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے۔ حالانکہ اب بیچارہ کھا 2 روٹیاں بھی نہیں سکتا، لیکن مال اسے کروڑوں روپے چاہیے۔ بیچارہ پہننے کے لیے اس کے پاس وہی جو ہے ایک بوسیدہ سا کپڑا سوٹ ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آ رہا کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے یا نہیں پہن رہا۔ بوڑھے آدمی کو کون دیکھتا ہے جا کے کہ اس نے کیسی ڈریسنگ کی ہے؟ جوان کو تو چلو دیکھ بھی لیتا ہے، بوڑھا آدمی تو بیچارہ بس پاجامے اور کے اندر اور قمیص کے اندر وہ بہت ہے، اس سے زیادہ وہ کوئی نہ اپنے جسم پہ خرچ کر سکتا ہے۔ چہرے پہ جتنے چاہے لیپا پوتی کر لے، بڑھاپے کی جھریاں صاف نظر آتی ہیں۔ جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، ان کے پاس چہرے پہ لگانے کے لیے، سرجریاں کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کرتے بھی ہیں، لیکن صاف واضح نظر آ جاتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے، اپنے آپ کو چہرے سے اس نے جوان کیا ہوا ہے، لیپا پوتی کی ہوئی ہے، سرجری کرا کے تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں میک اپ کر کے اپنے آپ کو بہتر کر لے، میک اپ سے منہ دھو لیں تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں، اتنے سخت بدنما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ لگائی ہیں، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی ان آزار سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن جو انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اس کی اگر اصلاح نہ ہو، اس کے دل کی اصلاح نہ ہو، تو اس کے اندر یہ چیزیں برقرار رہ جاتی ہیں کہ وہ لمبی امیدیں رکھتا ہے، لمبی زندگی کی امید اور توقع رکھتا ہے اپنے لیے، اور وہ کثرت مال کی محبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن حلبس عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر زہد اختیار کرنا کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان کو چھوڑ دینا یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میرا یہ زہد ہے، تقویٰ ہے، نہیں، یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ اللہ نے کھانے کو حلال قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے میں سارا دن پانی نہیں پیوں گا، یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیاوی لذتوں کو اختیار نہیں کروں گا، یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں
ان کو حرام کرنا یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ قرآن نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں تم ان کو کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ تو یہ اہل کتاب تھے جو بہت ساری جائز چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو زہد اختیار کیا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اللہ نے تو مطالبہ نہیں کیا ان چیز کا، اللہ نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ان چیزوں کو ترک کرنا یہ ہے زہد۔ جن چیزوں کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا اپنی طرف سے ان کو ترک کر دے یہ زہد نہیں ہے۔ جیسے کہ رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو انہوں نے خود ابتدا کی اس کی، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ تم شادیاں نہ کرو، یہ انہوں نے خود ہی اختیار کر لی ایک چیز۔ تو فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے کسی بھی حلال چیز کو حرام کر دینا یہ زہد نہیں۔ ولا اضاعت المال، اور نہ ہی زہد یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ رکھا ہو اس کو ضائع کر دیں، کہ میں تو بس چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ رہوں اور یہ پیسہ جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں خلل کا سبب بن رہا ہے میں اس کو ضائع کر دیتا ہوں، میں اس کو مثال کے طور پہ جلا دیتا ہوں، میں اس کو مثال کے طور پہ سارا کا سارا کسی فقیر کو یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہوں، میں زاہدانہ زندگی گزاروں گا۔ نہیں، فرمایا یہ کوئی زہد نہیں ہے۔ پیسہ اپنے پاس ہو اس کو صحیح استعمال کرو، پیسہ اپنے پاس رکھو، اس کو تمہارے زہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے تمہارے زہد میں فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں اس کو خرچ نہ کرو۔ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَلَّا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْسَخُ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ، فرمایا زہد یہ ہے کہ تم جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر اتنا اعتماد اور اطمینان نہ ہو جتنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے اوپر اعتماد اور اطمینان ہے۔ یعنی گویا کہ زہد کا تعلق انسان کی قلبی حالت سے ہے، کہ انسان دل سے یہ بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات میرے لیے رکھے ہیں وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو میں اپنے لیے ناز و نعمت کی چیزیں اپنے ہاتھ سے خریدتا ہوں۔ فرمایا کہ وَأَن تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ، اور فرمایا کہ تمہیں کسی مصیبت کے آ جانے پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی ایسی امید ہو کہ اگر تمہارے اوپر اس مصیبت کو دوام دے دیا جائے تو تمہاری رغبت میں کوئی کمی نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھ پر بیماری آئی اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیسی بیماری ہے جس نے مجھے چلنے پھرنے سے قاصر کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بیماری کے اوپر صبر کا، اجر کا، اور اس بیماری کے اوپر صبر کرنے پر جو اجر و ثواب کا اللہ کا وعدہ ہے اس کے اوپر اتنا درجے کا یقین ہو کہ اگر یہ بیماری مجھ پہ مستقل رہے تو میری دلی اطمینان میں کوئی فرق نہ پڑے۔ یعنی میں دل سے یہ نہ چاہوں کہ یہ بیماری ختم نہ ہو جائے بلکہ میں اس کے اوپر راضی رہوں۔ فرمایا یہ ہے زہد کی کیفیت کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں ایسا راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کم مال دے کے رکھا ہوا ہے اس پہ خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیمار رکھا ہے اس کے اوپر راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت نہیں دی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اس کو اولاد کی نعمت نہیں دی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ذاتی گھر نہیں دیا، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ذاتی دکان نہیں دی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ چاہتا تھا دل سے چیزیں وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور یہ ان کے اوپر صبر کرتا ہے یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس فیصلے کے جو میں خود اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زہد یہی ہے۔